بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے افراد و تفریح کے دور میں لوگ بہت سارے پرابلمس فیس کرتے ہیں، جس میں بورد جسمانی اور روحانی پرابلمس بھی فیس کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی فزیکل ویل بینگ کے لیے بہت دھیان دیتے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مگر ذہنی اور روحانی پرابلمس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے سولوشنز کے اوپر ورک نہیں کرتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین میں ہر پرابلم کا سولوشن رکھا ہوا۔ انہی کچھ پرابلمز اور سولوشنز پر آج ایک سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ اس پر آج کے سیشن میں بات کریں گے۔ مبارک بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مبارک بھائی، آپ ایک سائیکالوجی اور اسلام کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ جی تو الحمدللہ۔ میں اسی چیز پر سائیکالوجی پر بات کرتے ہیں۔ تو میرا پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ سائیکالوجی اسلام میں سائیکالوجی کا کیا بیس، اس کی کیا بنیاد؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے جنید بھائی آپ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس انسان کی تخلیق کی ہے، اور تمام تر میکینک جو ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ایک آرگینک ماڈل کے اندر فٹ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مشین کو چلانے کے لیے ایک مینول دیا ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار سنایا ہے ہمیں، سورہ بقرہ میں، سورہ ہجر میں، سورہ اعراف میں، کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل میں اس مشین کی جو ہے ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، شروعات کہاں سے ہوئی تھی، اور اصل میں ہم کس جگہ کے لیے کریٹ کیے گئے تھے۔ ان ساروں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کر اور ہماری مشین کو کس طرح چلانا ہے اس کا مینول دے کر بھیجا ہے۔ ہر فیلڈ کی جو بیس ملتی ہے ہمیں اسلام میں، وہ قرآن پاک سے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے۔ قرآن تو صرف ایک ہیومن کا مینول نہیں ہے، بلکہ ایک یونیورس کا بھی مینول ہے، اور تمام تر بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ انسان جو ہے ایک جنت کی کریشن ہے، اسی لیے وہ فطرہ کی آواز اس کے اندر آتی رہتی ہے کہ میں ایک جگہ کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، میں سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں، سارے لوگ میرے تابع ہو جائے۔ سارا کچھ جتنی بھی اسے اتنی ساری خواہش آتی رہتی ہیں اندر سے، یہ سارے ایک انڈیکیٹرز ہیں کہ انسان جو ہے دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ آپ اگر اپنے جسم کے اوپر غور کریں تو یہ جسم نہ گرمی سہ سکتا ہے، نہ ٹھنڈی سہ سکتا ہے۔ یہ دنیا کے رہنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے یہ جسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جو کیمسٹری ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے جنت میں سیٹسفائیڈ ہونے کے لیے۔ دنیا میں کبھی بھی انسان سیٹسفائیڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تھا ایک بیس اسلامک سائیکالوجی کا۔ جی، تو ایسے ہی میرا دوسرا سوال ہے، سائیکو تھراپی کیا ہوتی ہے؟ جی سائیکو تھراپی وہی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے وہ مشین کی مینول کو دیکھ کر آپ اس کے اندر جتنے بھی میل فنکشنز ہیں اس کو آپ ریڈی کریں۔ ایک ہوتی ہے بنا قرآن کے، بنا مینول کے آپ اس مشین کو ریڈی کرنا چاہیں۔ یہ تو ایسے ہے کہ آپ کے پاس اوزار ہیں لیکن آپ کو اس کو یوز کرنا نہیں آتا، اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس سارے ٹولز ہیں اور آپ کے سامنے جو چیز ریڈی کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بس پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ٹولز صحیح طریقے سے یوز کرنے نہیں آتے۔ جس کو اسلام کی سینس کلیئر نہیں ہے وہ ایسے ہے کہ اس کو وہ ٹولز یوز کرنے نہیں آتے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کیجئے ایک بندہ جو نیورولوجی، سائیکولوجی اور تمام تر نیورو کیمسٹری کے علوم پڑھتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ انسان کے پرابلمس کو وہ سالو کرے اپنے علم کے بیس کے اوپر، لیکن وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اپنی اچھی نیت سے اس کو ریڈی کرے، لیکن اچھی نیت سے بھی لوگوں کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کوئی بھی پرابلم جو ایک انسان کو آتی ہے اس کو ہم آئیڈیل کیس سینیریو کو دیکھ کر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ایک بندے کو ہارٹ پرابلم ہو جائے،
اور ایک نارمل بندے کے اندر وہ ہارٹ پرابلم کا جو سولوشن کس طرح ہے، ہم بیچ میں دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں، کتنا ڈیلٹا آیا ہے یہ ہم دیکھ کر سمجھ کر اس بندے کو ہم سولوشن دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی بھی نفسیاتی بیماری کو ہم اگر ٹریٹ کریں گے تو ہمیں آئیڈیل کیس چاہیے ہوتا ہے، اور آئیڈیل کیس ہمیں اسلام کے بنا کسی اور جگہ سے مل ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے کہ بنا اسلام کی سینس کے بغیر وہ کسی بھی بندے کو اگر مشورہ بھی دے گا نا تو غلط ہوگا۔ یہ سائیکو تھراپی تو ایک اور کوئی بڑی چیز ہے جو کہ آپ پوری مشین کے ساتھ کھیلتے ہیں، کس طرح اس کو ریڈی کرتے ہیں، جو کہ آپ بنا اسلام کی سینس سے اس پرٹیکولر انسان کو آپ ایک دم نقصان میں ڈال دیں گے۔ تو جی بیسیکلی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ سائیکو تھراپی جو ہے قرآن بیسڈ ایک آئیڈیل سیناریو لے کے، ایک آئیڈیل کیس لے کر اسلام کی سینس سے اگر آپ اس مشین کو وہی طریقے سے اگر آپ ٹریٹمنٹ دیں گے تو وہ ایک دم بالکل صحیح ہے، بنا اس مینوئل کے یوز کیے بغیر اور بنا اسلام کی سینس کے بغیر آپ کوشش کریں گے تو اس بندے کو آپ نقصان میں ہی ڈالیں گے۔ اسی جی لیے اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو جو بندہ کو سینس نہیں ہے آخرت کی، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی جو سینس نہیں ہے، اس کی جو نیچرل کیمسٹری ہے وہ آٹومیٹکلی اندر سے ہی ڈپریشن میں جاتے رہتا ہے جی آٹومیٹکلی، کیونکہ اس کو اصل چیز پتا نہیں ہے، پرپس کلیئر نہیں ہے، پرپس الائن نہیں ہے اس کا، اصل دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان سارے چیزوں کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، اسی لیے وہ نیچرلی ڈپریشن میں جاتے رہتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو سوسائڈ ریٹس بڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے پرابلمس، گھروں میں کوکین چل رہی ہے، بچے جو ہے نشہ آور میں لگے ہوئے ہیں، ان سارے چیزوں کا جو پرابلم ہے نا یہی کہ انہیں سینس نہیں کلیئر ہوا، پرابلم جو مقصد ہے اصل میں اس چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے، اسی لیے سارے لوگ جو ہیں آٹومیٹکلی ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا جو باتیں تورات اور انجیل میں بھی نہیں بتائی تھی وہ ہمیں قرآن پاک میں بتا دی، کہ دنیا کس طرح شروع ہوئی تھی کہ ہمیں تورات اور انجیل نے بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی پہلے والی کہانی سناتا ہوں، اور وہ کہانی سنے عالم ارواح کی، کہ کس طرح تخلیق ہوئی تھی ہماری، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا اور ہم نے خود کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں دے یہ ساری ذمہ داری، ریسپانسبلٹی، ہم چلیں گے اس راستے پر، اور تیرا سارا یہ تمام جو بھی تو نے بنایا ہے اس کو ہم پورا کر کے تیری قربت حاصل کریں گے۔ ہم نے کہا تھا ہم اللہ انسان، سورہ عذاب کی آیت سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ انسان نے خود عرض کیا تھا کہ مجھے دے اللہ تعالیٰ، میں پورا کروں گا یہ ساری ریسپانسبلٹی پورا کر کے، اور تیری قربت حاصل کر لوں گا میں۔ یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، اور تمام تر ہمارے لیے معاملات جو ہیں کلیئر کر دے ہیں، کیونکہ انسان کوئی بھی موڑ میں دنیا کی اور اپنی زندگی کوئی موڑ میں ڈپریشن میں نہ جائے، اور جو بندہ کو یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہے وہ آٹومیٹک ڈپریشن میں جاتا ہی جاتا ہے، اور اس کو ریڈی کرنے کے لیے سائیکو تھراپی استعمال کی جاتی ہے، جو کہ بنا اسلام کی سینس کے لیے ایک نقصان ہے۔ اگر اسلام کی سینس سے کیا جائے تو ایک آئیڈیل کیس سینیریو اور پرپس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اگر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ جی تو اسی چیز پر بات کرتے ہوئے کہ ہمارے تیسرے کوشچن کے اوپر چلتے ہیں، جو ہے اسلام میں، اسلام کے پرسپیکٹو میں یا اسلام کی روشنی میں سائیکالوجی کیا اہمیت رکھتی ہے؟ جی دیکھیے، نفسیات جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ ہیومن بیہیویئر جو ہے ہر اتنے کی سالوں سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے، سائنس تو بس اب 200 300 سال سے ایڈوانس ہونے لگی ہے، لیکن ہمارے جو اسلام کے فلسفی تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان سبھی نے بہت سارا ہمیں انفارمیشن دیا ہے۔ ان سب کو کہاں سے ملی؟ تب تو سائنس موجود ہی نہیں تھی، ان سب کو جو بیس ملا ہے اسلامک سائیکولوجی کا وہ ڈائریکٹ قرآن پاک سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا ہے، لیکن ایڈریس کیا ہے ڈائریکٹلی، بس سمجھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لیئرز بتائے ہیں اس ہیومن سائیکولوجی کے، 3 لیئرز تو بتا دی ہیں، روح کا کانسیپٹ بتایا ہے، نفس کا کانسیپٹ بتایا ہے، اور نفس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 لیئرز بتا دی ہیں، اور 3 لیئرز جو ہیں ایک ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور یہ نفس امارہ جو ہے یہ ایسے ہے کہ اپ سائڈ ڈاؤن چل رہی ہے، ایک دم مشین کو جو ہے الٹا چلایا جا رہا ہے،
मशीन के अंदर मेल फंक्शन हो चुका है, और उसी मशीन को आप पेट्रोल डाल रहे हैं और आप चला रहे हैं, और वो मशीन जो है और एक्स्ट्रा पेट्रोल मांग रही है, और फिर भी आप डाल रहे हैं, चला 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 रहे हैं। अगर आप देखें तो आज जो है मुसलमान जो है एकदम अनअट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो गया है। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो इस्लाम का जो मकसद है और जो भी इस्लामिक फिलॉसफी देता है उससे वो एकदम दूर हो गया है। क्योंकि आज जो फलसफा लोगों का है वो पैसे के बेस के ऊपर है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मनी। जहाँ भी पैसे की बात होती है बस लोग उसके पीछे चले जाते हैं। ये तो यही इसी को हम कहते हैं कि अपसाइड डाउन। क्योंकि इंसान, अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये जो पैसे गिनता है, सूर्य तकासुर में अल्लाह ताला ने कहा, पैसे गिनता है, हर हमेशा गिनते रहता है, ये समझता है कि ये इसके पास जो है हमेशा के लिए है, अखलदा, हमेशा के लिए ही है पैसे इसके पास। और ये हर चीज से, पैसे से, पैसा जो है हर चीज से बचा लेगा इसको। ये समझकर इंसान जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है पैसे की वजह से। ये जो है मशीन के साथ खिलवाड़ है, ये मेल फंक्शन किया जा रहा है मशीन के साथ। असल जो मकसद था, जो अल्लाह ताला ने बताया, उसके अलावा हमें हमने उसको छोड़कर हमने पैसे को पर्पस बना लिया है। इसीलिए जो है ये नफ्से हमारा जो है, इसी को कहते हैं कि पर्पस के अलावा किसी और चीज को फॉलो करना, किसी और को अपना मकसद बना लेना, और अपसाइड डाउन चलते रहना, एकदम उल्टी मशीन चलाकर चलते रहना, इसी को हम नफ्से अम्मारा कहते हैं। और नफ्से मुतमइन्ना ये है कि उसको पर्पस क्लियर हो जाता है, और उसको पता चलता है कि दुनिया में वो क्या करने के लिए आया है, और उसी के मुताबिक वो जिंदगी करते रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो अपना सारा कुछ सैक्रिफाइस करके लोगों के वेलबींग के लिए काम करते हैं, और लोग देखकर उनको अट्रैक्ट होते हैं, और उनके जब मामला उनको पता चलते हैं तो वो हैरान भी होते हैं, किस तरह का बंदा है ये, इतनी सारी सैक्रिफाइस कर चुका है अपनी लाइफ में और सिर्फ लोगों के लिए काम कर रहा है। देखिए बिल्किस ईदी को देखें आप, और तमाम तर जितने भी हमारे जो लोगों के लिए जो सेल्फलेस लाइफ जिए हैं, इन सब का अगर आप देखें तो आप इन सब से अट्रैक्ट होते हैं। दो ही फिलोसफी है, एक है गिविंग फिलोसफी और एक है टेकिंग। और तमाम तर जितने भी ये लोग हैं, ये डायरेक्ट जो है गिविंग फिलोसफी से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि टेकिंग फिलोसफी से। तो यही है कि जो नफ्स एकदम मुतमईन हो जाती है अपने रब से, और उसकी फितरा जो है ऑटोमेट हमारी फितरा जो है उस बंदे को देखकर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करती है, इसी को हम कहते हैं नफ्स मुतमईना। और नफ्स लवामा जो है ये तो बेचारा मारा गया, सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी, फिर भी वो हार्ट को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते रहता है, बिना कोई सोचे समझे, ब्लाइंड फॉलोइंग जिसे हम कहते हैं। ये नफ्स लवामा है। ये अल्लाह ताला ने कुछ चंद हमें बताए हैं, इसको भी हम डीप में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। जी मुबारक भाई। ऐसे ही बहुत से उलामा कहते हैं कि मुसलमान कुरान और सलाह में अपना सुकून पा लेते हैं, और ये बात में जी 100% सच्चाई भी है, मैंने भी महसूस किया है। बट जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, जो मुसलमान नहीं होते, उनका क्या? जी। देखिए, मैं आप मेरी इस जवाब से हैरान हो गए कि मुसलमान और आज का मुसलमान और है मुसलमान में कोई उतना फर्क नहीं रह जाता। हालांकि दोनों ही नुकसान में हैं, लेकिन मुसलमान जो है और नीचे दर्जे के ऊपर नुकसान में है वो। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे मैनुअल दे दिया था, और उसे किस तरह यूज करना था उसको चलाने वाला भी एक पैगंबर, बतौर पैगंबर भी भेजा था। उसकी जिंदगी हमारे सामने आया होकर एकदम स्पॉटेड होकर है हमारे सामने। लेकिन इन सारे चीजों के होते हुए, बावजूद होते हुए, फिर भी हम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इस वजह से जो है मुसलमान और नीचे नीचे तौर पर चले जाता है। अल्लाह ताला ने कोई डिस्टिंग्विशन नहीं किया है मुसलमान या गैर मुसलमान। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ पर इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया है कुरान पाक में, समझ ले कि वो डायरेक्ट इंसानियत को ही रिप्रेजेंट करते हुए अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है कि इंसान जो है नाशुक्रा है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान जो है बेशक नाशुक्रा है अल्लाह ताला का, अपने रब का जो है वो नाशुक्रा है। ये अल्लाह ताला नफ्सियात बता रहे हैं, क्योंकि इंसान जो उसने
عہد کا عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ ریسپانسبلٹی لوں گا، یہ سارے چیزیں وہ بھول کر ناشکری شروع کر دے گا اس دنیا میں آ کر، کیونکہ اسے یہ سارے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ کچھ لوگ تھے جو پہنچے ہیں، ابو دردہ نے کہا تھا، رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا جو میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اور جتنے سارے ہمارے پاس زہد کے مثالیں ملتی ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب، اتنے سارے جلیل و قدر صحابی ہیں جن کی زہد کی مثال ہے۔ ان سب نے وہ چیز محسوس کی تھی، پہنچے ہیں اس درجے تک لوگ۔ یہی کہ نان مسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے ایڈریس نہیں کیا، لیکن جہاں پر بھی انسان کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر ساری انسانیت کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بس اتنا سمجھ لیجیے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس ساری ڈگری ہو کر، ایکسپیرئنس ہو کر، وہ پھر بھی غلط میڈیسن پریکٹس کرتا ہے تو وہ زیادہ نقصان کرے گا بنسبت کی جو بنا کوئی نالج کے، بنا کوئی علم کے میڈیسن پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی مثال ہے یہ کہ مسلمان کو سارا کچھ پتا تھا لیکن پھر بھی وہ غلط پریکٹس کر رہا تھا، حالانکہ نان مسلم کو کوئی پتا نہیں، وہ پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑا اسٹیبل مینٹین کر رہا ہے۔ اس کے اندر بھی فطرہ کی آواز آتی ہے، جس کو آج کے ہم دور میں غور کریں، وہی کہ اب الگ الگ جو بھی اسپرچل ہیلنگ کے نام پر جتنے بھی سارے چیزیں کرائے جاتی ہیں نان مسلمس کو، یہ فطرہ کی آواز ہیں سارے۔ جی، تو اسی چیز پر، اسی سائیکالوجی پر مسلمان علماء کے کیا رول ہے؟ دیکھیے، اصل میں مسلمان کی سائیکولوجی بنانے کے لیے سب سے بڑا جو رول پلے کرنا تھا وہ مسلم علماء کو ہی تھا، لیکن حالانکہ خطیب کی جو کانفیڈنس ہے ایک دم زیرو ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں 52 دفعہ 52 ٹائمس لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر رہا ہے اور اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ سال میں 52 فرائیڈے کے خطبے ملتے ہیں ہر ایک خطیب کو۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمان کی وہ نفسیات بنا دے جو ایک دم صحابہ اکرام سے ملتی تھی، اس طرح کی سوچ اس کی کریٹ کر دے، اور جو بھی کانفیڈنس اس سے ضرورت تھی اس دنیا میں وہ اس کو دے دے۔ لیکن حالانکہ کچھ اور ہی کام میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ دیکھیں پھر خواریت میں پڑے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل پڑے ہیں۔ حالانکہ اسے تو نفسیات بنانی چاہیے تھی مسلم امہ کی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں فجر کی نماز میں تو کوئی ایک دو صف کے اوپر تو بنتی ہی نہیں ہے مسلمانوں کی تعداد، اور آپ دوسرے دیگر نمازوں میں بھی دیکھیں بنتی نہیں ہے مسلمانوں کی تعداد، تو جمتی ہی نہیں وہاں پر۔ بس فرائیڈے کا ایک جمعہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہے اپنے آپ خود چل کر آ رہا ہے کہ کچھ وہ خطبہ سن لے، کچھ وہ سیکھ لے، لیکن خطیب کی جو کانفیڈنس ہے وہ ایک دم زیرو ہے، اسی لیے وہ مسلمان کی جو ہے سائیکولوجی نہیں بنا پا رہا۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے، جو چل کر آ رہا ہے، جو مسلمان کی جمعہ کا خطبہ ایک 30 منٹ کا سن لے، وہ یوٹیوب پر 4 گھنٹے کا لیکچر کسی اور بندے کا سن لیتا ہے، کسی اور فلاسفی، کسی اور ٹاپک کے اوپر سن لیتا ہے، لیکن اسی خطیب کی وہ لیکچر 30 منٹ نہیں سننا پاتا۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں تو جتنے بھی لوگ جلدی آ کر خطبہ سنتے ہیں جمعے کے نماز کے دن، تو وہ سارے لوگ اتنی اچھی سکون کی خوش نیتی کی نیند سوتے ہیں کہ اگر آپ اتنے سارے جتنے بھی آپ اینٹی ڈپریسنس، اینزائٹی کو کم کرنے کے جتنے بھی آپ میڈیسن لیتے ہیں، یہ سارے ہی فیلڈ ہو جائیں گے، زولپیڈم، الپرازولم، سارے فیلڈ ہو جائیں گے، کہ بس خطیب کا خطبہ سن لو، سب سے بہترین نیند آ جائے گی تمہیں۔ کہ قرآن پاک ایسی کتاب تھی کہ سوتا ہوا بندہ بھی جاگ جائے، وہ جا کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے کہ بھائی اب کچھ کرنا ہے ہمیں، اب سو نہیں سکتے۔ لیکن حالانکہ خطیب کے پاس جو تھی، مسلم علماء کے پاس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا سارا علم ہے ان کے پاس، اس کو یوز کرتے ہوئے بھی پھر وہ مسلمان کی سائیکولوجی نہیں بنا پا رہا۔ تو بہت بڑی پرابلم ہے، اتنی گہری ہو چکی ہے یہ پرابلم کہ ہم آپس میں جو ہے نا سیدھی سیدھی بات نہیں کر سکتے، سچ بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میرے سے سیدھی سیدھی بات کریں گے تو میں یہ سوچوں گا کوئی بدتمیزی تو نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اتنی لو لیول تک گر چکی ہے نفسیاتی۔ اگر سیدھی بات کرنی ہو تبھی بھی ہمیں سامنے والے کی تعریف کرنی پڑے گی، اشارے کنایوں میں بات کرنا پڑے گا ہمیں اسے کہ بھائی ایسے نہیں، ایسا چلتا ہے، یہ تم نے بہت اچھا کیا، یہ اس میں تھوڑا غلط کیا ہے۔
ऐसे बात करना पड़ता है हमें। इस लेवल की नफ्सियात जो है एकदम नीचे गिर चुकी है आज हमारी। जी मुबारक भाई। तो कहीं ना कहीं हमारी यूथ जो भी है वो अपने करियर के पीछे भी भागती है। बहुत बहुत ही ज्यादा लोग, बहुत ही ज्यादा 1% की जो यूथ है वो आज पैसे, फेम, इस सब में पड़ी हुई है। तो रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, रिस्क का कॉन्सेप्ट जो है ये अल्लाह ताला ने ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने जिम्मे रखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला की शान है ये। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि रिस्क जो है ये अल्लाह ताला ने अपने कंट्रोल में रखा है। जैसे कि जब अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं तो फसल उगती है, जब फसल उगती है तो मार्केट में अनाज आता है, अनाज आता है फिर लोगों तक रिस्क पहुंचता है। अगर अल्लाह ताला बारिश ही रोक दें तो ना फसल उगेगी, ना अनाज आएगा, ना लोगों तक पहुंचेगा, ना इंसान रहेगा, ना वो मार्केट में जो जितने भी सेलर्स हैं, ना इनका कोई बिजनेस चलने वाला है, ना खेती बाड़ी करने वाले का कोई बिजनेस चलने वाला है। सारे लोग जो है नाकाम है। ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने इन सारे चीजों को अपने जिम्मे रखा हुआ है। रिस्क जो है एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो लोग स्कोप स्कोप बढ़ाते हैं ना, उन्हें अल्लाह ताला और रिस्क देता है। कि अल्लाह ताला ने कहा कि वमन यत्तखिल्लाह मखरज व यरज़िक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुम अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ताला तुम्हें वहां से भी देगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला कहता है कि, लेकिन अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने का असल मतलब क्या है कि हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए। देखें, जब अल्लाह ताला रिस्क कहते हैं ना, वो अपनी शान के मुताबिक कहते हैं। हम समझते हैं कि जो हम तिजोरी में भर कर संभाल कर रखते हैं ये रिस्क है, और जो हम बरतते हैं, जो भी खाना पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो भी पहनने ओढ़ने की चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये रिस्क है। बस ये जो हमारे पास बचा हुआ है, जमा पड़ा है, और जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रिस्क समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक रिस्क कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम तर जितने भी मामलात हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ बैठ कर बात कर रहा था, कि मैं यहाँ चल कर रहा था, अपने घर से चल कर आके मैं आकर बैठ कर आपसे एक सेशन कर रहा था, आते वक्त रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, और क्या पता कि हड्डी टूट सकती थी, फिर उसके लिए कितना ही इलाज के लिए कितने लाख रुपए लग जाते। ये अल्लाह ताला ने जो है ना हमारा ये जिस्म की सलामती जितना भी दिया है, जितने भी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की सलामती दी है, ये सारे रिस्क के अंदर आते हैं। ये कि अगर देखें, अगर अब हमारे भाई बहन हो शायद, उनके भी अगर कोई प्रॉब्लम्स, मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाए उनको, चाहे उनको कोई लिवर का प्रॉब्लम आ जाए, कोई किडनी का प्रॉब्लम आ जाए, अगर उसको अगर आप चेंज करना हो, अगर उसको आप बदलना हो, ट्रांसप्लांट करना हो, तो कितने ही लाखों रुपए लग जाए, कि आपको अपना घर बेचना पड़ जाए, अपनी गाड़ी बेचना पड़ जाए, कारोबार बंद करना पड़ जाए। ये तमाम तर जितने भी मामलात हैं, ये सारे रिस्क के अंदर आते हैं अल्लाह ताला के। इसलिए जो बंदे के पास ये सलामत वाला जिस्म है ना, सारे औजार जिस्म के सलामत हैं, समझ लीजिए कि ये सारा नहीं, अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया हुआ है। असल में जिसको हम बेबरकती कहते हैं ना, वो यही कि वो अपनी जो मशीन में जो है मेल फंक्शन करा हुआ आता है। वो जो मैनुअल अल्लाह ताला ने दिया है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर करता, और कुछ कुछ और फिलॉसफी को फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी लीड करता है। इस वजह से उसके अंदर जो है मेल फंक्शन आ जाता है। इसी को हम बेबरकती कहते हैं। यही कि रिस्क का कॉन्सेप्ट जो है अल्लाह ताला ने ग्लोबल लेवल के ऊपर रखा है। और जब अल्लाह ताला रिस्क कहते हैं तो वो अपनी शान के मुताबिक कहते हैं। तो तमाम तर मामला, अपनी सलामती, हेल्थ की सलामती, आपका घर जो सलामत है, आपका बिजनेस सलामत है, तमाम तर जितने भी आपकी चीज, आपकी आपकी फैमिली की हेल्थ, आपकी फैमिली की हर एक जितने भी जरूरत है, ये सारे चीजें जो है रिस्क के अंदर आती हैं। यही नहीं कि अल्लाह ताला ने आपको रिस्क नहीं दे रहा, यानी कि आपकी डेली बेनिफिट नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि अब अल्लाह ताला आपको रिस्क नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो सलामत जिस्म दिया है आपको, यही आपका असल रिस्क तो है। इससे बढ़कर क्या रिस्क चाहिए आपको? वही कि लोग आज समझते हैं कि पैसा, बिलियनर बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं,
اس لیے بہت سارے کتنے ہی کوشش کرتے ہیں وہ. ایک دفعہ نا وارن بفیٹ کا ایک انٹرویو چل رہا تھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سورس آف انکم سے یہ بلینئر بن جائیں گے. حالانکہ انہیں پتا نہیں کہ بلینئر بننے کے لیے ملٹیپل سورس آف انکم چاہیے ہوتا ہے. اصل میں وہ بات وہی کر رہا تھا کہ اسکوپ بڑھانا چاہیے ہمیں، مگر وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا. یہ اسکوپ کیا ہے؟ اصل میں اسکوپ یہ ہے کہ اگر بس آپ اپنا سوچیں گے تو آپ کو اتنا ہی رسک ملے گا جتنا آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ تمام تر ایک کمیونٹی کا، ایک کنٹری کا، ایک مسلمان امہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کا اسکوپ بڑا ہو جائے گا. تو تمام تر ان کی ساری کی نیسیسٹی پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی رسک بھریں گے. جتنا آپ اپنا چادر پھیلائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سیلف لیس تھنکنگ ہمیں کرنی چاہیے. تمام تر امہ کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تو آپ کا اسکوپ بڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھ چڑھ کر دے گی اور بڑھ چڑھ کر دیں گے. بس وارن بفیٹ کے اس انٹرویو میں یہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں کہ ملٹیپل کمپنی آپ جب کھولیں گے تو تمام تر کتنے سارے امپلائیز آئیں گے. ایک ایک 10 کمپنی شاید آپ نے کھول دی، ایک ایک کمپنی چاہے 500 امپلائیز رکھ لیں تو 500 امپلائی کا رسک آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو 10 کمپنیاں اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں گے 5000 امپلائیز کا جو ہے آپ کا رسک جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ گیا. جتنا آپ اسکوپ بڑھائیں گے اتنا آپ کے پاس رسک آتا ہے. اسی طرح مسلمان کو بھی جو ہے اپنا اسکوپ بڑھانا چاہیے. جتنا وہ بڑا سوچے گا اتنا رسک اس کے پاس آتا ہی چلے جائے گا، آتا ہی چلے جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق وہ ہے تمہارا جو کہ تم نے خرچ کر لیا، پہننا اور لیا، بس یہی تمہارا رزق ہے. باقی یہ سب تم یا تو چھوڑ کر ہی جاؤ گے یہاں پر دنیا میں. جتنا بھی ہے یہ 98 99%، کوئی پرسنٹیج تو ہمیں کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ کہ جتنا بھی پرسنٹیج ہے رزق کا میجورٹی آف پورشن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے. کیونکہ جب میں آپ کو کہوں گا کہ میں یہ آپ کو کوئی چیز دوں گا تو میں بس آپ کو ایک چیز دوں گا، یعنی کہ سمجھ لیجیے ایک فون دوں گا، میں آپ کو بس ایک فون دوں گا. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ میں فون دوں گا تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹوٹل پورا سسٹم دیں گے، اس کا مینول دیں گے، کس طرح اس کو یوز کرنا ہے، کہاں کہاں پر وہ یوز ہوتا ہے، سارے تمام تر اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا فیوچر سارا کچھ بتا کر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ جو بھی بات بتائے ہیں وہ بہت ڈیپ میں بتاتے ہیں لیکن انسان نہیں سمجھ پاتا ہے. جی مبارک بھائی، آپ نے بہت بہت ساری سائیکالوجی پر بات کی ہے. مجھے بھی بہت کچھ معلوم ہوا جس سے مجھے معلوم نہیں تھا. اور بہت سارے یوٹیوب پر بھی ہمارے لوگ ہیں جو اس سے دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عبرت دے اور آپ کو اور بھی ایسے کام کرنے میں برکت دے. جزاک اللہ خیر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قالوا